بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ G7 ممالک کی میٹنگز یو کے میں کل کنکلوڈ ہوئی اور انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔ G7 جو آپ جانتے ہیں مشتمل ہے 7 ممالک پہ، جن کے جو ممبرز ہیں ان کے ہیں امریکہ ہے، کینیڈا، پھر یورپ میں آ جائیے فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور پھر جاپان۔ تو کل ان کے فارن منسٹرز کی اور ڈیولپمنٹ منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد ایک کمیونیکے اعلامیہ جاری ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، ایک تجزیہ پیش کر لیتے ہیں اس اعلامیہ میں ہے کیا۔ تو ہمارے نقطہ نظر سے 3-4 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، خاص طور پہ جو فارن اینڈ سیکیورٹی پالیسی کے ہیڈنگ میں چیزیں آتی ہیں، اور وہ جو پارٹ ہے اس کمیونیکے کا، فارن اینڈ سیکیورٹی پالیسی، اس کو شروع کرتے ہیں رشیا سے، اور یہ پیراگراف 4 سے لے کر پیراگراف 7 تک، یعنی کہ 4 پیراگراف وہ رشیا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور وہ جو شروع کرتے ہیں، جب روس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وی آر ڈیپلی کنسرنڈ that the negative pattern of Russia's irresponsible and destabilizing behavior continues۔ تو یہاں پہ جو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ڈیپلی کنسرنڈ، تو جس کا مطلب یہ ہوا، اور رشیا چونکہ سب سے پہلے ڈسکس ہو رہا ہے اس پورشن میں، اس سیگمنٹ میں، اس سیکشن میں کہہ لیجیے، تو لگتا یہی ہے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات میں ابھی کھچاؤ رہے گا۔ اور پھر آگے جا کے وہ کہتے بھی ہیں کہ اندر کے جو معاملات ہیں، اپوزیشن الیکسی نوالنی کو خاص طور پہ جو اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کے بعد ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں بری طرح رشین گورنمنٹ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں رشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید اس میں تناؤ اور کھچاؤ آئے گا۔ پھر آگے جا کر یوکرین اور کرائمیا کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بھی رشیا نے جو بہت نیگیٹو رول پلے کیا، اور پھر بیلاروس وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ رشیا کو خاص طور پہ وہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ رشیا کین بیکم اے ہیوج پرابلم فار G7 and for the Western countries as a whole, and Russia is all out to create more problems for the Western liberal world۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تو بڑا انٹرسٹنگلی اسی سیکشن میں فارن اینڈ سیکیورٹی چیلنج میں چائنا پھر بعد میں آ کر ڈسکس ہوتا ہے 13ویں پیراگراف سے۔ 13، 14 اور 15، 16، 17، 18 پیراگراف تھا۔ اب جب رشیا کی جب بات کی تھی تو وہاں پہ کہا تھا کہ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ۔ جب چائنا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی انکریج چائنا۔ اب یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے وی انکریج چائنا۔ تو یہ ذرا آپ ڈفرنس سامنے رکھیے کہ چائنا کو وہ مان تو رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اب ایک رائزنگ پاور ہے، اس کو اسٹاپ کرنا شاید بہت مشکل ہوگا، تو اس لیے اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے ایک میجر پاور ہیں، آپ کی اکانومی، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آپ بہت آگے جا رہے ہیں، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ جوں آگے جائیں گے تو آپ جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ سسٹم ہے اس کو تباہ نہیں کریں گے، یا اس کو آبزرو کریں گے۔ جو بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، انٹرنیشنل سسٹم، چاہے وہ بریٹن ووڈ سسٹم ہو اکنامک سائڈ پہ، یا UN سسٹم ہو، جتنے بھی ادارے قائم ہوئے ہیں UN کے، تو ان کا خیال یہی ہے۔ پھر بے شمار کنونشنز ہوئے، ٹریٹیز آئیں ہر شعبے میں، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے 11 کنونشنز ہوں، ٹیررزم کے حوالے سے بات ہو، نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی بات ہو، بایولوجیکل ویپنز کی بات ہو، ویپنز کیمیکل ویپنز کی بات ہو۔ تو غرض یہ کہ ہر شعبے میں ایک انٹرنیشنل پرنسپلز ڈیولپ ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کنونشنز بنے ہیں، ٹریٹیز ہوئی ہیں، تو وہ انکریج کر رہے ہیں چائنا کو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل رولز بیس سسٹم جو ہم نے ایک ایوالو کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے اوور دا لاسٹ 7-8 ڈیکیڈز، تو اس کو آپ تہس نہس نہیں کریں گے اور اس کے مطابق ہی چلیں گے، اور اس سسٹم کے اپوزٹ کوئی دوسرا سسٹم لانے کی کوشش نہیں کریں گے۔
تو اس حوالے سے وہ پھر چائنا کے ہی کانٹیکس میں وہ دیگر مسلمس کی بات کرتے ہیں، تبت کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کے بڑے ایشوز ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو. پھر ساؤتھ چائنا سی کی بات ہو رہی ہے، میری ٹائم سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. ہمارے نقطہ نظر سے پھر آگے آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے میانمار کی بلکہ بات کر رہے ہیں. میانمار کا جو ملٹری کو ہوا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کیا جائے. ہیومن رائٹس کی بار بار بات ہو رہی ہے کہ تمام ممالک کو چاہیے کہ ہیومن رائٹس کو آبزرو کریں، فریڈم آف ایکسپریشن دیں، ڈیموکریسیز کو پروموٹ کریں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر آگے جا کر بات ہوتی ہے 26 پیراگراف میں افغانستان پہ. یہ ناظرین بڑا دلچسپ ہے کیونکہ افغانستان میں ایک تو وہی ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ انٹرا افغان اور انٹرا افغان ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، افغان اونڈ اینڈ افغان لیڈ. یہ باتیں بھی یہ فریزز سن کے ہمارے تو کان پک سے گئے ہیں اب. تو اس پہ بھی وہ بات وہی کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغان میں جو ہے جو پچھلے 16-17 سالوں میں جو بھی افغانستان نے اپنے گین کیے ہیں، نیا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، خواتین کے حوالے سے ان کو امپاور کیا ہے، تعلیم پہ جو معاملات آگے بڑھے ہیں، تو یہ چیزیں ساری ہونی چاہیے، ان کو برقرار رہنا چاہیے. اور انکریج یہی کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ وائلنس کم کریں اور نیگوسیشنز میں ایک حکومت بنے. اور پھر اگر وائلنس ہوگا تو بنیادی طور پہ طالبان کی ذمہ داری ہوگی. اس میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کمیونیکے میں ناظرین، کہ اگر آپ 2 دن پہلے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی EU اور انڈیا کی، کیونکہ وہاں پہ جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں بھارت کے وہ برسلز میں ہیں، UK میں ہے سوری. تو وہاں ان کی ملاقات اپنے EU کے کاؤنٹر پارٹ سے ہوئی اور اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا. اس میں جب افغانستان کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ the EU and India will not support the restoration of the Islamic Emirate of Afghanistan. مطلب یہ ہے کہ جو EU اور انڈیا ہے وہ طالبان کی جو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کی ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو جو 1996 میں ہوئی تھی، تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. انٹرسٹنگلی اس کمیونیکے میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے. تو لگتا کچھ یہ ہے کہ G7 کے اندر بھی اس معاملے میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طرح کنورجنس نہیں ہوئی، کیونکہ US بہرحال طالبان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. UK بھی میرے خیال میں US کی پالیسی کو ہی پرسو کرے گا. اور اگر طالبان آج آ بھی جاتے ہیں تو اور وہ طالبانائزیشن اس طرح نہیں ہوتی جو 90s میں تھی، تو US کے ساتھ US کا طالبان کے ساتھ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس کمیونیکے میں وہ لینگویج نہیں ہے جو ہمیں EU اور انڈیا کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ملتی ہے. تو یہ ایک بڑا اسٹارک ڈفرنس ہے، امپورٹنٹ ڈفرنس ہے آئی وڈ سے، جس کو سامنے رکھیں اور تو پھر آپ کو تھوڑا واضح ہو جاتا ہے کہ کون سا ملک کہاں کھڑا ہے. کیونکہ اب UK بھی EU کا ممبر نہیں ہے، تو اس وجہ سے UK بھی تھوڑا بہت جو ہے معاملات کو ڈفرینٹ پرزم سے دیکھ رہا ہے. باقی اس میں لیبیا کی بھی بات ہوئی ہے اس کمیونیکے میں، سیریا کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایران کی بھی. ہاں، ایران کے حوالے سے بھی اس میں ہے کہ ایران جو ہے اپنی جو نیوکلیر نان پرولیفریشن اس کی آبلیگیشنز ہیں انڈر JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو ایگریمنٹ ہے، جو ڈیل ہے 2015 کی، اس پہ مکمل جو ہے دکھائے اپنی کمپلائنس. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی ایسی ابھی جو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چونکہ ایک معاملہ پھنسا ہوا ہے، سینگ پھنسے ہوئے ہیں فی الحال، تو ابھی دیکھتے ہیں کس طرح چیزیں ہوتی ہیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ US ایونچولی یہ اس نیوکلیر ڈیل پہ واپس آ جائے گا. لیکن کس صورتحال میں آتا ہے ابھی ذرا کچھ کہنا قبل از وقت ہے. تو بنیادی طور پہ ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے جو کمیونیکے. پھر بہرحال COVID-19 کی ویکسینیشن کی بات بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح ویکسینز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ورلڈ وائڈ. کیونکہ دیکھیے جہاں تک اس کا پینڈیمک کی بات ہے، تو وہ اگر ایک ملک کر بھی لے گا اپنے تمام لوگوں کو ویکسینیٹ، تو کیونکہ آج کا گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ
اس کو پھر مزید اس کی جو سرج ہے دوبارہ آنے میں اس کو روک سکے. تو یہ ایک بڑا گمبھیر سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اب جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کو وہ میرے خیال میں کوشش کریں گے. بہرحال ابھی اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو جو ہے 7 بلین لوگوں کو کس طرح ویکسینیٹ کرے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں، ایک بڑا سیریس مسئلہ تو بنا ہوا ہے. پاکستان کو بہرحال خود اپنے طور پہ احتیاط کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس پینڈیمک سے ان کو ہم کسی طریقے سے خود ہینڈل کر لیں. اور زیادہ جو ہے اور ہمیں احتیاط بھی بہرحال کرنی ہے. تو آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.